الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لما توفی عبد اللہ بن ابی جاء ابنه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اعطنی قمیصک اکفنہ فیہ فاعطاہ ایاہ متفق علیہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں لما جب توفی عبداللہ بن ابی، جب عبداللہ بن ابی منافق فوت ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی یہ جاہلیت میں خزرج قبیلے کا سردار تھا اور بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن حقیقت میں یہ منافقین کا لیڈر رہا، اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اپنا 1/3 حصہ لشکر کا واپس لے کر ہو گیا، اور سیدہ عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی اس کے اندر جو مرکزی کردار ادا کرنے والا شخص ہے وہ یہی عبداللہ بن ابی تھا۔ تو بہرحال قرآن مجید کی کئی آیات اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اتاری، اور یہ ذی القعدہ 9 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی ابن سلول، سلول جو ہے نا اس کی والدہ کا نام ہے، ماں کا نام ہے۔ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، پہلے ان کا نام تھا حباب، نبی علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ تو عبداللہ بن ابی ابن سلول جو ان کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ صحابی رسول تھے اور تمام غزوات کے اندر شریک رہے، جنگ یمامہ کے اندر وہ شہید ہوئے، اور وہ اپنے والد سے بڑا سخت قسم کی نفرت رکھتے تھے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ ان کے والد نے یہ بات کہی کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ذلیل ترین شخص کہا، تو اس وقت ان کے بیٹے نے اجازت مانگی تو مجھے اجازت دیں، میں اپنی باپ کی گردن اڑا دیتا ہوں، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو روک دیا تھا۔ تو ان کا ذکر موجود ہے۔ لما جب توفیا فوت ہو گیا عبداللہ ابن ابی منافق، آیا ابنہ اس کا بیٹا، کون سا؟ عبداللہ، حباب نام بتایا میں نے آپ کو، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ فقال تو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، اعطنی مجھے عطا کرو، مجھے عنایت کیجئے، قمیصہ کا اپنی قمیص، اکفنہ فی، کیوں کہ میں اسے اس میں کفن دے دوں، اپنے باپ عبداللہ ابن ابی کو میں اس میں کفن دے دوں، آپ مجھے اپنی قمیص دے دیں۔ فاعطاہ ایاہ، تو نبی علیہ السلام نے اس کو آپ اپنی قمیص دے دی۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پیچھے آپ نے روایت پڑھی، ذرا اس کو پہلے مسئلے کو سمجھ لیں پھر ہم آتے ہیں۔ پیچھے ہم نے حدیث یہ پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام کو جو کفن دیا گیا اس میں نہ قمیص تھی نہ ہی امامہ تھا۔ یہاں پر عبداللہ ابن ابی کو کفن دینے کے لیے قمیص کا مطالبہ کیا گیا، ان کے بیٹے آئے، مانگی، اور نبی علیہ السلام نے دے دی۔ اب ان دونوں احادیث کے اندر بظاہر کیا ہے؟ تعارض نظر آ رہا ہے ہمیں، حقیقت کے اندر تعارض نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ عمل کفن کے وقت کا نہیں ہے، یہ عمل تدفین کے وقت کا ہے۔ جب اس کو دفن کیا جا رہا تھا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اسے قبر میں داخل کر دیا گیا تھا، پھر آپ نے کہا کہ اس کو باہر نکالو، پھر باہر نکالا گیا تو اس کو پھر آپ نے اپنی قمیص پہنائی، ٹھیک ہے۔ اب علماء نے یہاں پر ایک تو تطبیق دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے قمیص دینے کا وعدہ کیا تھا، تو ظاہر ہے جب وعدہ کیا تھا تو دفن کے بعد یا آپ کو یہ وعدہ یاد آیا تو آپ نے اس کو کہا باہر نکالو، پھر اس کو دوبارہ قمیص پہنا دی۔ اور ایک وجہ علماء اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے قیدیوں کو لباس دیے گئے اس وقت آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی ہو کر آئے تھے، اب ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے کسی کا لباس ان کو پورا نہیں آ رہا تھا، تو عبداللہ ابن ابی نے منافق نے جو ہے نا اپنی قمیض دی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس احسان کا بدلہ یہاں پر چکایا ہے کہ اس نے میرے چچا کو قمیض پہنائی تھی تو آپ نے اس کو قمیض پہنا دی۔ تو اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ میت کو ضرورت کے وقت قبر میں داخل کرنے کے بعد باہر نکالنا جائز ہے۔
اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانوں کے ساتھ محبت، شفقت، اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام احسان کا بدلہ کتنے چکانے والے تھے، اس واقعے سے بھی آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس حدیث کو یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ نے میت کو تدفین اور میت کو آپ نے کفن پہنایا ہوا ہے، پھر اگر کوئی ایسا واقعہ، ایسی حاجت پیش آ گئی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ بیٹے نے آ کر مانگ لیا تھا اس کے، تو اس کی وجہ سے آپ نے اس کو قمیض دے دی، یا پھر دوسری وجہ کیا تھی کہ آپ نے اپنے چچا کے احسان کا بدلہ چکانا مقصود تھا، تو اگر ایسی وجہ ہے تو اگر قمیض پہنا دی جائے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خود بندہ پہلے سے ہی اہتمام کرے یہ بات درست نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔